الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اردو ادب کا ایک بہت اہم موضوع قصیدے کا فن۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ قصیدہ کس کو کہتے ہیں، قصیدے کی تعریف کیا ہے، قصیدے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، قصیدہ کیسے تیار ہوتا ہے اور قصیدے کا فن کب ایجاد ہوا۔ بہت اہم اور قیمتی باتیں ہم اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے یقیناً بہت اہم اور بہت مفید ہیں جو اردو سے BA کر رہے ہیں، MA کر رہے ہیں یا نیٹ اور JRF کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ بہت اہمیت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ دیکھیں اور سنیں اور نوٹس تیار کریں۔ بہت قیمتی ویڈیو ہے، ٹو دا پوائنٹ، ایک ایک پوائنٹ کو بہت اچھے انداز میں، بہت آسان انداز میں لکھا گیا ہے۔ تو بہت چیزیں نہ پڑھ کر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ قصیدے سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ اس ویڈیو میں، اس پارٹ کے اندر، اور انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر ہم وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں کہ قصیدے کا فن۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ستبر، یہ ستبر لفظ ہے جس کے لغوی معنی ستبر یا مغز غلیظ کے ہیں، یعنی گاڑھا یا مددگار، گاڑھا یا دمدار گودا۔ ستبر کے معنی بھی غلیظ، موٹا، گاڑھا، اسی کو کہہ رہے ہیں، یا دمدار گودا۔ یہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا پوائنٹ، ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے، قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ اصطلاحی کیا تعریف ہے قصیدے کی؟ اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کو دونوں مصرعے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اور جس میں مدح یا ذم، وعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان ہو، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ بہت اہم ہے، یہ تعریف ضرور یاد ہونی چاہیے۔ قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو، یہ تمام تعریفات آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ الگ سے تحقیق کیجیے، ہماری دوسرے ویڈیوز کو دیکھیے کہ ردیف کس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو یہ تمام اصطلاحات ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو۔ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہے، لیکن کچھ شعروں کے درمیان میں بھی مطالع کہے جاتے ہیں۔ قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالع کہے جاتے ہیں۔ یہ مطالع، مطلع کی جمع۔ طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ 2 مطلعوں کے قصیدے کو ذو مطلعین اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ 2 مطلعوں کے قصیدے کو ذو مطلعین اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ غزل کے شروع میں متعدد مطلعے یکے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، مگر قصیدے میں شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدوں میں متعدد مطلعے ہوتے ہیں، مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان بہت سے اشعار واقع ہو جاتے ہیں۔ جس قصیدے میں متعدد مطلعے ہوتے ہیں اسے ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدے میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے جن کو تشبیب کہتے تھے۔ عربی شعراء، شاعر کی جمع۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے
جن کو تشبیب کہتے تھے۔ پھر کسی سلسلے سے ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو تخلیص، تخلص یا مخلص کہتے تھے، مخلص۔ اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی جس کو مدح یا تحمید کہتے تھے۔ آخر میں دعا پر خاتمہ کلام ہوتا تھا جس کو براءۃ الختام یا حسن المقطع کہتے تھے۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں، خطابیہ، تمہیدیہ۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں، خطابیہ، تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے۔ ہجو لفظ دھیان رکھیں، خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے۔ اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا۔ تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا۔ آگے دیکھیے، تشبیب سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے۔ قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایہ اور شگفتہ ہو۔ قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایہ اور شگفتہ ہو۔ اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کی جائے تاکہ سننے والا ہمتن گوش ہو جائے اور بعد کے اشعار کا اچھا اثر مرتب ہو۔ مثلاً شعر کی مثال دے رہے ہیں، صبح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرائے عام۔ صبح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرائے عام، حلال دختر زر بے نکاح و روزہ حرام۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ اگلا پوائنٹ ہے، تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہوں۔ تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہوں۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ براہ راست مدح شروع نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔ سودا نے حضرت علی کی منقبت کے ایک قصیدے میں بہاریہ تشبیب کے بعد اپنی شاعری کی رنگینی اور شیرینی کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح گریز کیا ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کنا عز و جل۔ قصیدے کا تیسرا حصہ مدح ہے۔ قصیدے کا تیسرا حصہ مدح ہے جس میں شاعر ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، اس کے عموماً 2 ضمنی اجزاء ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، قصیدے کا سب سے اہم جز مدح ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے الفاظ میں سنا ہوگا، بولتے ہیں قصیدہ خوانی، قصیدہ خوانی، تو وہ یہ کہ نہیں ایک دوسرے کی تعریف کر رہا ہے۔ قصیدے کا سب سے اہم جز مدح ہی ہوتا ہے۔
اگلا پوائنٹ ہے گریز کے بعد پہلے ممدوح کی تعریف صیغۂ غائب میں کی جاتی ہے جس کو مدح غائب کہتے ہیں۔ گریز کے بعد پہلے ممدوح کی تعریف صیغۂ غائب میں کی جاتی ہے جس کو مدح غائب کہتے ہیں۔ پھر براہ راست ممدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے، اس کو مدح حاضر کہتے ہیں۔ مدح کی مثال: کلک قدرت نے کوئی کھینچی نہیں ایسی شبیہ۔ یہ لفظ کلک خامہ قلم کی نوک قلم، کلک قدرت نے کوئی کھینچی نہیں ایسی شبیہ، گو کہ تصویر ہزاروں میں مرقع ہے جہاں۔ اگلا پوائنٹ ہے قصیدے کا چوتھا جز مدعا یا عرض مطلب ہے، جس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے لیکن مدعا قصیدے کا لازمی جز نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے قصیدے کا آخری جز دعا ہے، جس میں شاعر اپنے ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدہ ختم کرتا ہے۔ قصیدے کا آخری جز دعا ہے، جس میں شاعر اپنے ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدہ ختم کرتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے اس پارٹ کا اور اس ویڈیو کا کہ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا ہے۔ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا ہے۔ یہ ہمارے ویڈیو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ قصیدے کے جو دیگر چیزیں ہیں اس سے متعلق، اس موضوع سے متعلق جو مزید گفتگو ہے وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔